ویلکم بیک ناظرین ہم اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اور مختلف جرائم کی وارداتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جانب اسٹریٹ کرائم جو پروفیشنل ملزمان ہیں وہ کس طرح شہریوں کو لوٹتے دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری جانب پولیس کے اندر موجود بھی ایسی واقعات، ایسی وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر خود پولیس افسران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کارروائیوں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں جو کہ جرائم پیشہ عناصر سے اس کی مماثلت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح کی ایک واردات جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے جس پہ خود پولیس کے تھانے کے اندر ایسٹ پولیس نے گاڑیاں لے جا کر چھاپہ مارا، اور پھر اس حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئیں، 1 کروڑ سے زائد کا کیا معاملہ ہے، واردات کس طرح ہوئی، کس طرح کی گئی، اس کے اوپر تفصیلی آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ عاطف رضا، اس انیشیل اور اب تک کی تازہ ترین کیا اپڈیٹ ہے پرٹیکولر اس کیس کو لے کے جس میں ایس ایچ او لیول کے صاحب جو ہیں وہ خود ملوث ہونے کا ان کے انکشاف سامنے آیا ہے؟ جی علی، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ اب سے 3 روز قبل ایک واقعہ ہوا تھا۔ صبح سویرے ایک چھالیا کا تاجر ہے، وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آ رہا تھا، بقول اس کے کہ جب وہ سپر ہائی وے کے قریب پہنچا تو اس کو ایک پولیس وردی میں ملبوس لوگوں نے روکا، اور تلاشی کے بہانے وہ نہ صرف ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے بلکہ اس تاجر کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کچھ دیر تک اس کو ادھر ادھر گھماتے رہے، اور بعد میں ایک سنسان مقام پہ گاڑی کو چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تاجر نے جب اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھول کر دیکھا تو اس کو وہ جگہ نظر آئی، تو اس کے بقول تاجر کے وہ شارع نورجہاں تھانے کی حدود کٹی پہاڑی کا علاقہ تھا، وہاں لوگ بھی جمع ہوئے۔ تو پھر ان کو تھوڑی دیر میں ریلائز ہوا کہ گاڑی میں موجود 1 کروڑ 18 لاکھ روپے کے قریب جو رقم ہے وہ غائب تھی۔ تو جس کے بعد ان لوگوں نے اس کی اطلاع پولیس کو دی، سچل تھانے کی، جس کو بتایا گیا کہ پولیس وردی میں ملبوس اہلکار تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ واردات کی، ان کو اغوا کیا اور اغوا کے بعد ان کی گاڑی میں موجود رقم بھی لے گئے۔ تاجر کے مطابق پولیس اہلکاروں کی جانب سے اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں اور اس کو کیسز کے اندر فٹ کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی تھی۔ واقعے کے بعد اس میں کوئی اعلیٰ حکام بھی انوالو ہوئے۔ جب اس کی تفتیش ہوئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ وہ پولیس پارٹی سمان ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر راؤ رفیق کی تھی، جو کہ اس وقت ایس ایچ او تھے، جس کے اوپر پھر یہ انکوائری شروع ہوئی۔ تو پہلی فرصت میں ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا گیا، تفتیش شروع ہوئی۔ تو کچھ ہی دیر بعد ایس ایچ او راؤ رفیق کی جانب سے واردات میں لوٹی جانے والی رقم میں سے 70 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ واپس کر دی گئی۔ اچھا، یہ علی، 70 لاکھ روپے کی رقم بھی برآمد ہو چکی ہے؟ جی، 70 لاکھ روپے کی رقم ایس ایچ او کی جانب سے واپس کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ معاملے کو دبا دیا جائے اور مصالحت کر لی جائے تاکہ پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تاہم مدعی کی جانب سے مفاہمت نہیں کی گئی اور باقاعدہ اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا سچل تھانے میں۔ پہلے ایس ایچ او کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، تاہم اب جو ہے باقاعدہ ایس ایچ او اور 3 اہلکاروں کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم واردات میں جو ان کے جو مخبری کرنے والا شخص تھا وہ تاحال فرار ہے، اور دیگر رقم کی جو ہے اس کو بھی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کو برآمد کر لیا جائے۔ اچھا تاہم اب تک سے عاطف رضا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں جی، چھالیا کا کیا رول کیا ہے، قانون کیا ہے؟ ایک چھالیا اکثر اتنی بڑی اماؤنٹ کیش لے کے، مطلب آپ مجھے بتائیں نا کون گھومتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی، کیونکہ ہم کراس چیک بھی اگر ہم کریں تو اس کے اندر کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ علی، جیسا کہ آپ کے علم ہے، کراچی جتنا بڑا شہر ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، یہاں کے شہری چھالیا بہت زیادہ تعداد میں کھاتے ہیں، چاہے وہ پان کی صورت میں ہو، ماوی کی صورت میں ہو یا گٹکے کی صورت میں ہو۔ گو کہ آئی جی سنگھ کی جانب سے جو ہے باقاعدہ سخت احکامات ہیں کہ گٹکے کی پابندی کا، لیکن اس کے باوجود شہر بھر میں جو ہے گٹکا جو ہے یقینی طور پر یا کہہ لیں یا مبینہ طور پر پولیس کی سرپرستی میں بک رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹے موٹے ڈیلرز کے خلاف کارروائیاں بھی ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ جس پہ کارروائیاں کی جاتی ہے، تاہم ابھی بھی جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں وہ شہر میں بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ جب بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے تو بڑے پیمانے پہ کھپت ہے، تو یقینی طور پر لاکھوں لاکھوں روپے کی جو ہے اس کی ٹرانزیکشن ہے۔ چھالیا یقینی طور پر آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں تو بنتی نہیں، باہر سے آتی ہے، تو بڑے کنسائنمنٹ آتے ہیں، بڑی ڈیلنگ آتی ہے تو وہ ہوتی ہے، اس کی پیمنٹ بھی بڑی ہوتی ہیں، تو ڈیلر وہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو مخبر کو پوری اطلاع تھی کہ چھالیا کی اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے اس کی وہ لے کے یہ گھوم رہے ہیں، اور پولیس نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی کہ ان کو دبایا جائے، جو کہ ان کے پولیس کے اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔
لیکن ابھی بھی ہم یہاں پر دیکھیں علی تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اغوا، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور ڈکیتی یہ کسی گینگ نے نہیں کی، یہ کسی چور ڈاکو نے یا کسی اسٹریٹ کرمنل نے نہیں کی، یہ باقاعدہ ایک تھانے کے ایس ایچ او نے کی ہے، جن کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک اعلیٰ سطحی جو انکوائری شروع کر دی گئی ہے. کیونکہ عاطف رضا معاملہ یہ ہے کہ ایک زمان ٹاؤن کرنگی کا علاقہ اور وہ ایسٹ کا علاقہ، وہاں پر ایک تو موبائل کیسے آئی، ایک یہ بات، پھر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر چیزیں ہو جانا، یہ تو ایک پریکٹس نہیں ہے. کیونکہ اس سے قبل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے کہ جو آپ کا اختیار ہے اس کا ناجائز استعمال بھی بہت تیزی سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ اتنی آرام سے کیسے ممکن بن رہا ہے عاطف رضا؟ کیا بڑے لیول پہ کوئی پشت پناہی ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں تو نچلے لیول کے لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے آگے؟ علی اگر آپ کے علم میں وہ یاد بھی ہو آپ کو کہ کچھ عرصہ قبل ایک سی ٹی ڈی نے کیس جو ہے وہ سالو کیا تھا کہ ایک چھالیہ کا ایک کسٹم کا افسر تھا جس کی لاش ملی تھی. اس کسٹم کے افسر کی کیس کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کسٹم کے افسر نے ایک مخبری کی تھی چھالیہ کی، جس میں بہت بڑی ایک چھالیہ کی کھیپ پکڑی گئی تھی. تو بعد ازاں وہ افسر جو ہے کسٹم کا اغوا ہوا اور اس کا قتل ہو گیا، اور اس کے اغوا اور قتل کے الزام میں کسی اور کو نہیں، اس وقت تھانہ پی آئی ڈی کے ایس ایچ او کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہوں نے مخبروں کے ساتھ مل کے باقاعدہ اغوا کیا تھا اور قتل کیا تھا، اور اس واردات میں سرکاری اسلحہ بھی استعمال ہوا تھا. تو علی یہ تھانے کی سطح پر تھانے داروں کا اس طرح کا ملوث ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کافی چیزیں ایسی ہیں، اور جبکہ صرف ایس ایچ او نہیں، یقینی طور پر تھانے کا ایک ایسا عملہ بھی ہوتا ہے جو ہیڈ بورر ہوتا ہے، انٹیلیجنس برانچ کی ہوتے ہیں، دیگر سارے لوگ ہوتے ہیں. تھانے دار تو پھر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ عملہ عمومی طور پر یہاں پہ موجود رہتا ہے. اب علی جیسے کہ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس وقت سینٹرل کے علاقے میں بھی چھالیہ گٹکے کی جتنی بھی سپلائی ہو رہی ہے، اس میں واسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں پولیس کی سرپرستی ضرور ہوتی ہے. ابھی ایک آئی آر تیار ہوئی تھی جس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ سینٹرل کے ایک انٹیلیجنس افسر کا بھائی چھالیہ کے بہت بڑی ڈیلنگ میں ملوث ہے، جو کہ گٹکے ماوی کی صورت میں شہر میں اسپیشلی سینٹرل کے علاقے میں وہ جو ہے اس کی سپلائی کر رہا ہے. اور یقینی طور پہ جب پولیس کی پیچھے سرپرستی ہوتی تو پھر ان کو روکنے والا کون ہوگا؟ تو وہ دھڑلے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. علی اس وقت چھالیہ ایک بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے. اچھا عاطف، ابھی موجودہ جو دیکھیں ایک تو نگراں سیٹ اپ تھا، ہم نے دیکھا جی اسمگلرز کے خلاف بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، اور بڑی بات کی جا رہی تھی کہ لائن کو ہم نے سبوتاژ کر دیا ہے. جو لائنز چلتی تھیں سرپرستی میں ان کے حوالے سے ایک تابڑ توڑ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب کی صورتحال آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا ہے؟ علی جتنی بھی تابڑ توڑ کارروائیاں اگر ہم نے دیکھی بھی ہیں نا، وہ صرف وقتی ہوتی ہیں. آپ یقین جانیں یہ کاروبار، یہ دھندا اپنے عروج پر ابھی بھی چل رہا ہے جیسے کہ ماضی میں چلتا آ رہا تھا، اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا. اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ وقتی طور پر اگر کارروائیاں کی جائیں تو اس کا بھی اثر جو ہے نا ایک عام شہری جو اس میں پڑتا ہے، جو گھروں کے اندر چھالیاں لے کر آتا ہے تھوڑی تھوڑی، وہ اس کو بہت مہنگی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے کوئی ان چیزوں کی روک تھام نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے لیے مزید پریشانی ہی بن جاتی ہے. اگر واقعی سچی نیت کے ساتھ کام کیا جائے، میکینزم بنایا جائے، اور سب سے پہلے ان پولیس والوں کو جو ماضی میں ان کی سرپرستی میں ملوث رہے ہیں یا ان کے ساتھ اس کاروبار میں شریک رہے ہیں، اگر ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں اور نیکسٹ کارروائیوں میں ان کو آگے نہ رکھا جائے تو شاید اس کے مثبت نتائج ضرور آئیں. ورنہ بار بار انہی لوگوں سے اگر اسی طرح کی کارروائی کروائی جائے گی تو 4 چھوٹے ڈیلروں کے خلاف تو کارروائی ضرور ہوگی، لیکن مگر بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگی جو بلک میں کام کر رہے ہیں اور اس طرح ترسیل کا کو یقینی بنا رہے ہیں. بہت شکریہ عاطف رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. واقعہ ہوا تھا جی، پولیس کے لوگ ہی انوالو نظر آ رہے ہیں، یقینی طور پہ اس کو دیکھا جائے گا اور دیکھنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ نہ صرف پولیس بلکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جس طرح اتنی آرام سے بھئی گاڑی کہیں سے چلی ہوگی پھر آ رہی ہوگی، پھر وہاں کے ایس ایچ اوز کیا کر رہے تھے، وہ گاڑی کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سنائی دیتی ہیں کہ جی ایک پوری لائن ہے جو دی جاتی ہے اسٹارٹ ٹو اینڈ، اور وہاں سے چل رہی ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. البتہ تاہم انویسٹیگیٹ ہوں گی، چیزیں مزید سامنے آئیں گی. ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک معلومات مزید پہنچا سکے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں. اور بس وہی بات کہنے کے لیے کہ اب پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.